أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ومن أظلم ممن منع مساجد الله أن يذكر فيها اسمه وسعى في خرابها أولئك ما كان لهم أن يدخلوها إلا خائفين لهم في الدنيا خزي ولهم في الآخرة عذاب عظيم. ولله المشرق والمغرب فأينما تولوا فثم وجه الله إن الله واسع عليم. وقالوا اتخذ الله ولدا سبحانه بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ومن اظلم ممن منع مساجد اللہ ان یذکر فیہا اسمہ وسعى فی خرابها اولئک ما کان لهم ان يدخلوها الا خائفین لهم فی الدنیا خزي ولهم فی الآخرة عذاب عظیم۔ آمنت باللہ صدق اللہ العظیم۔ آج کے ہمارے اس درس قرآن میں تین چیزوں کا بطور خاص ذکر کیا گیا ہے۔ ایک یہ کہ جو لوگ دوسروں کو مسجدوں میں آنے سے روکتے ہیں اور اللہ تعالیٰ کے ان گھروں کی ویرانے کے لیے کوشاں رہتے ہیں، اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ سب سے بڑے ظالم ہیں۔ اور اس آیت طیبہ کا پس منظر یہ کہ روم کے عیسائیوں کے بادشاہ ٹائٹس نے یہودیوں سے انتقام لینے کے لیے جب فلسطین پر حملہ کیا تو اس نے بیت المقدس کو ویران اور برباد کر دیا۔ اسی طرح مشرکین مکہ نے مسجد حرام شریف میں مسلمانوں کے داخلے پر پابندی لگائی ہوئی تھی، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ کرام کو مسجد حرام میں داخل نہیں ہونے دیتے تھے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ انہیں چاہیے تو یہ تھا کہ اللہ کے گھروں میں عاجزی اختیار کرتے، لیکن انہوں نے تکبر کیا اور دوسروں کو یہاں آنے سے روک دیا، تو فرمایا دنیا میں ان کے لیے ذلت ہے اور آخرت میں بہت بڑا عذاب ہے۔ دوسری بات یہ ارشاد فرمائی گئی کہ تمہارے لیے کوئی قبلے کی سمت طے کی جاتی ہے تو اس سمت میں کوئی اثر نہیں ہوتا، ساری سمتیں اللہ تعالیٰ کی ہیں، وہ اللہ تعالیٰ تمہاری یکسوئی کے لیے جدھر چاہے تمہیں رخ کرنے کا حکم دیتے ہیں۔ اصل جو چیز ہے وہ اللہ رب العزت کی طرف توجہ ہے۔ اور تیسری بات، یہودیوں عیسائیوں نے جو اللہ تعالیٰ کے لیے بیٹے کا تعین کیا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام اللہ کے بیٹے ہیں، تو اللہ تعالیٰ نے اس بات کی مذمت کی ہے۔ تو فرمایا ومن اظلم، اور کون زیادہ ظالم ہے، ممن منع مساجد اللہ، اس سے منع جو روک دے مساجد اللہ، اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر کہ ذکر کیا جائے فیہا ان میں اسمہ اس کے نام کا، وسعى اور وہ کوشاں ہو فی خرابہا ان کی ویرانی میں، اولئک ما کان لہم انہیں مناسب نہیں تھا ان یدخلوها کہ وہ داخل ہوتے ان مسجدوں میں الا خائفین مگر ڈرتے ڈرتے، لہم فی الدنیا ان کے لیے دنیا میں ہے خزی ذلت، ولہم فی الآخرۃ اور ان کے لیے آخرت میں ہے عذاب عظیم بڑا عذاب۔ وللہ اور اللہ کے لیے ہے المشرق مشرق بھی والمغرب اور مغرب بھی، فَأَيْنَمَا تو جدھر بھی تولو تم رخ کرو فثم وجہ اللہ تو وہی اللہ رب العزت کی ذات ہے۔ ان اللہ واسع علیم، بے شک اللہ تعالیٰ بڑی رحمت والا اور خوب جاننے والا ہے، بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ وقالو اور یہ کہتے ہیں اتخذ اللہ بنا لیا ہے اللہ تعالیٰ نے والدن اپنا بیٹا، سبحانہ اللہ پاک ہے، بل لہ بلکہ اسی کے لیے ہے ما فی السماوات والارض جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں،
کل لہ سب اسی کے قانتون فرما بردار ہیں۔ پہلی آیت میں اللہ تعالیٰ نے مذمت فرمائی ہے جو مسجدوں میں لوگوں کو آنے سے روکتے ہیں، ان مسجدوں کی ویرانی میں کردار ادا کرتے ہیں۔ فرمایا یہ بہت بڑے ظالم ہیں اور ان کے لیے دنیا میں رسوائی اور آخرت میں بڑا عذاب ہے۔ تو فرمایا ومن اسلم ممن منع مساجد اللہ، اور اس سے بڑا ظالم کون ہوگا جو روکے لوگوں کو اللہ کی مسجدوں سے، ان یذکر فیہا اسمہ، کہ ذکر کیا جائے ان مسجدوں میں اللہ کے پاک نام کا، وسعی فی خرابہا، اور کوشاں رہے ان مسجدوں کو ویران کرنے میں۔ اولئک ما کان لہم، مناسب نہیں تھا ان کے لیے کہ ان یدخلوہا الا خائفین، کہ وہ مسجدوں میں داخل ہوتے مگر ڈرتے ڈرتے۔ لہم فی الدنیا خزی، ان کے لیے دنیا میں بڑی ذلت ہے، ولہم فی الآخرۃ عذاب عظیم، اور آخرت میں ان کے لیے بڑا عذاب ہے۔ اب جو بھی بندہ یہ کام کرتا ہے یہ مذمت اس کے لیے موجود ہے۔ مشرکین مکہ جو اہل اسلام کو مکہ مکرمہ میں داخلے سے روکتے تھے، اللہ رب العزت کا عذاب جو دنیا میں رسوائی کا ان کے اوپر آیا ہے۔ سن 8 ہجری میں مکہ فتح ہو گیا اور ہر چیز ان کے ہاتھ سے نکل گئی۔ حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں بیت المقدس فتح ہو گیا اور وہاں سے عیسائیوں کی شان و شوکت کا خاتمہ ہو گیا۔ وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ، فرمایا مشرق بھی اللہ کا ہے اور مغرب بھی اللہ کا ہے، یعنی کسی سمت میں کوئی تاثیر نہیں ہے، تاثیر تو اللہ رب العزت کے ذکر کے اندر ہے۔ تو یہ عقیدہ نہیں رکھنا چاہیے کہ مغرب بہت قابل عزت سمت ہے یا مشرق بہت قابل عزت سمت ہے، نہیں، قابل عزت اور قابل عظمت ہے اللہ کا حکم اور اللہ کی ذات۔ اللہ تعالیٰ نے تمہاری یکسوئی کے لیے ایک طرف تمہیں متوجہ کر دی ہے، بس اتنی بات ہے۔ فَإِنَّمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ، جدھر بھی تم رخ کرو گے وہی ذات خدا بندی ہے، مطلب یہ کہ اللہ رب العزت کی رحمت ہر جگہ پہ موجود ہے۔ ان اللہ واسع علیم، وہ بڑی وسعت والا اور خوب جاننے والا ہے۔ یہودیوں اور عیسائیوں نے جو اللہ رب العزت کے بارے میں اولاد کا عقیدہ گڑا، آگے اللہ تعالیٰ نے اس کی مذمت فرما دی ہے۔ وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور وہ کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ نے اپنا بیٹا بنا لیا ہے، سبحانہ، اللہ تعالیٰ ان کی اس تہمت سے پاک ہے۔ بل لہ ما فی السماوات والارض، بلکہ اسی کی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں۔ اللہ کو کیا ضرورت پڑی ہے کسی کو اپنا بیٹا بنانے کی، وہ تو ہر چیز کا خود مالک ہے۔ کل لہ قانتون، اور سب اسی کی فرما بردار ہے، ساری کائنات اسی رب کی فرما بردار ہے۔ اللہ رب العزت سمجھ کی اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔